الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم ایمانی دینی بھائی بزرگ، علماء نظام بزرگان دین یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہم سب سے بڑے حضرت شیخ الحاج محمد ناصر صاحب زید مجدور عامت فیوزوں کی سرپرستی میں اور نگرانی میں ہم یہاں بارہا حاضر ہوتے ہیں. مصروف مجلس ہر منگل کو ہر ہفتے بعد یہ مجلس منعقد ہوتی ہے اور حضرت پیر مرشد قاری امیر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیانات پیش خدمت کیے جاتے ہیں. اس وقت حضرت کا حکم ہوا ورنہ خوشائی کی اندر سے خود نفس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جانتے ہیں اچھی بات، ہم یہاں جو حاضر ہوتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ تشریف لاتے تھے. وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے. اب نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں حاضری دی تو ان صحابہ کے قلوب آپ کی مجلس کی اور آپ کی صحبت کی برکت سے صحابہ کے قلوب منور ہو جاتے تھے. ان کی باطنی زندگی اور ان کی ظاہری زندگی دونوں کا رخ صحیح ہو جاتا تھا. ان کی اندھیرے کی زندگی اور ان کی اجالے کی زندگی دونوں کا رخ بالکل صحیح ہو جاتا تھا. ان کی تنہائیوں کی یا مجلسوں کی اوقات اور ان کی زندگیاں وہ بھی صحیح ہو جاتی تھی. ان کی بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ معاشرتی زندگی، وہ معاملات کی زندگی، وہ اخلاقیات، وہ عبادات، وہ سب چیزیں صحیح ہو جاتی تھی، درست ہو جاتی تھی. اور مقصود یہی تھا اور آج بھی مقصود یہی ہے. کیا کہ مسلمان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان لے آئے، ایک اللہ کو مانتے ہو؟ جی. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے. ایمان ہے لیکن اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاتے. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت مبارکہ سے فیض یاب ہو کر
مکمل اسلام، مکمل مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کردار کا ہر اعتبار سے مسلمان پکا سچا بننے کو تیار، چاہے نقصان 100 کا ہو، 1000 کا ہو، 1,00,000 کا ہو، کچھ بھی ہو، نقصان مال کا ہو یا جان کا ہو، نقصان کچھ بھی ہو، لیکن مسلمان بننے کو تیار۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ مجلسیں ہماری کوئی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سی مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک مجلس یہ بھی صحیح اور ایک مجلس یہ بھی ہو رہی ہے، یہ کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحات کے لیے اللہ سے رابطہ جوڑ کر اور باقی جو اوقات تھی وہ کس طرح گزارے جائیں، کیا اس بات کی فکر نہیں کرنی؟ یہاں آنے سے مقصود ہمارے حضرت کی بھی منشا ہے، حضرت کے جو حضرت تھے ہمارے بڑے حضرت قاری منیر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ، اور وہ بھی اور ان کے پیر بھی، اور اوپر سے پورا سلسلہ سلطہ، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی علماء صلحاء اور جتنے بھی اساتذہ اور جتنے بھی جو ہے شیوخ، ان سب کا مقصود یہ کہ پکے سچے مسلمان بن جائیں، پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ ہمیں کوشش کریں، ہمارا اللہ ہمیں یہاں مجلس میں ہمارے دل پر جس طرح نگاہ رکھتا ہے، اس طرح ہمارا اللہ ہمارے گھر میں بھی، ہمارے کاروبار میں بھی، ہمارے جو ہے کھیت میں بھی، اور ہماری ملازمتوں میں بھی، اور ہمارے دنیا کے کاموں میں بھی، اور ہماری خوشیوں میں بھی، اور ہمارے غموں میں بھی اللہ اسی طرح نگاہ رکھتا ہے، اسی طرح نگاہ کرم اس کی ہے۔ بس یہ ہے کہ دل اور ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ وہی جو بار بار حضرت ہمارے فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحاج محمد ناصر صاحب زیدہ مجدہ دامت برکاتہ، کہ کیا ہے کہ ہر وقت اپنے دل اور اپنے دل کا دھیان اللہ کی طرف۔ آپ دکان پہ ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ کام میں ہیں، کہ میرے دل کا رخ اور میرے دل میں اللہ کا نور آ رہا ہے، میرا دھیان اللہ کی طرف۔ یہ صحابہ کا مزاج بن چکا ہے، اسی لیے وہ دودھ میں پانی ملانے کی جسارت نہیں کر پاتی۔ نعوذ باللہ یہ الفاظ مجھے نہیں کہنے چاہیے کہ ان کو دھیان اللہ کا تھا، ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے بھائی بزرگوں، اللہ نے بیوی عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، ماں باپ عطا فرمائے، اللہ نے خاندان عطا فرمایا، اللہ نے پڑوس عطا فرمایا، اللہ نے جو ہے کیا ہے اچھے برے سب لوگ عطا فرمائے۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ جو مجلس میں جاتا ہے بار بار اور بزرگوں سے جڑتا ہے اور ایک حضرت شیخ سے جو ہے نہ رابطہ تعلق رکھتا ہے اور معاملات بھی کرتا ہے اور یہ بھی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کی وہ گھریلو زندگی، اس کی وہ معاملات کی زندگی، اس کی وہ لین دین کی زندگی، اس کی وہ اخلاق کی زندگی، جب اس پر کی برابر میں سے کوئی سائیکل لے کر گزرا اور ذرا سی سائیکل اس پر لگ گئی تو اس وقت اس کے کیا الفاظ تھے، اس کا کیا لہجہ تھا، اس کا کیا انداز تھا، کیا اس میں تواضع، عاجزی، انکساری تھی، یا اس میں اکڑ دھکڑ تکبر تھی؟ میرے بھائی بزرگوں، ہمیں ادھر غور کرنا ہے، ہمیں ادھر دھیان دینا ہے، ہمیں ادھر توجہ کرنی ہے۔ ہم جب سمجھیں گے کہ ہم یہ ہے کیا ہے کہ ہم گھر کے اندر بھی، کاروبار میں بھی اور ملازمتوں میں بھی اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی اور لوگوں کے ساتھ رویوں اور سلوک میں بھی اور بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کے ساتھ، ہم بیوی کو کیا ایک نوکرانی اور خادمہ سمجھتے ہیں یا اسے شریک حیات سمجھتے ہیں یا ہم اس کی اور بہت سی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں یا اس سے صرف دنیاوی فائدہ اٹھانا جانتے ہیں یا ہم اسے اس لائن پر ڈال رہے ہیں کہ وہ سیدھی جنت میں چلی جائے، کہیں وہ ڈر کر، کہیں وہ دب کر، کہیں وہ جو ہے کیا ہماری اکڑ دھکڑ کی وجہ سے کہیں دب دبا کر تو جی نہیں رہی ہمارے گھر کے اندر، کہاں جائے گی بیچاری؟ اسے بیچاری کو نہیں رہنا ہے۔ اگر میں یہاں کچھ کہوں گی تو مجھے گھر سے باہر کر دیا جائے گا، نہ سر نہ کیا ہے کہ آسمان تک کوئی چھت ملے گی اور نہ زمین اور نہ میرے پیروں کے نیچے زمین، میں کہاں جاؤں گی؟ کہ اس دب کر تو نہیں رہی۔ اگر ایسے وہ رہ رہی کسی مسلمان کے گھر، اسے شک ہے، اس مسلمان کو اپنے شک کرنا چاہیے کہ میں شاید مسلمان نہیں، میں شاید اسلام میرے پاس نہیں، شاید میں کمال اسلام مجھے حاصل نہیں ہے، شاید ایمان کی بھی بہت کمزوری ہے۔ اس لیے بھائی بزرگوں، ہمیں دھیان دینا ہے، ہمارا سلوک
ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ، ہمارا انداز بیاں، ہمارا جو ہے میرے بھائی بزرگ، ہم جگہ پہ ریچارج کرنے آتے ہیں، اپنے دلوں کو نور سے بھرنے آتے ہیں، قلب کو منور کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کیا ہے کہ ہم یہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک ہی رخ پر ہوں اور ہماری سارے لمحات اور ہماری ساری زندگیاں وہ گڑبڑ. اس سے مقصود یہاں پر یہی ہے کہ خدا کا نور جب آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کیا ہے کہ مراقبے میں ہمیں جو ہے کیا ہے کہ ہمیں جو ہے کیا ہے کہ مدینے کی سیر ہو رہی ہو اور مکے کی سیر ہو رہی ہو. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں سے کیا ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری مقصود یہاں پر آنے سے اور مقصود خانقاہوں سے اور مقصود اس سلسلے سے مسلمان بننا ہے، سچا پکا مومن بننا ہے. اپنی زبانوں کو صحیح کرنا، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا، اپنے معاملات صحیح کرنے، اپنی صبح و شام صحیح کرنی، اپنی تنہائی کی زندگی صحیح کرنی، اپنی جو ہے کیا ہے اجالے اور کیا ہے کہ مجلسوں کی زندگی صحیح کرنی، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک صحیح کرنا، بچوں کے ساتھ سلوک صحیح کرنا، سب کے ساتھ سلوک صحیح کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا. بڑے چاہے کتنا برا کہیں، بڑے چاہے کتنا برا کہیں، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم منہ توڑ کر یا ان کو جواب دیں. یہ بات یہاں کہہ کر میرے اندر بہت خامیاں ہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا میرے بھائی بزرگوں، میرے اندر بہت خامیاں ہیں. میں اپنے دل اور آئینے کو دیکھتے ہوئے اس بات کا ہمیں اور آپ کو میرے بھائی فکر کرنی ہے. ہمیں محسوس گھر والے خوش، گھر والے خوش، کیا حضرت ملے ہیں، کیا پیر ملے. ورنہ پیر کی بدنامی، کوئی جو ہے خانقاہ سے جڑے اور تصوف سے جڑے اور مجلسوں میں آئے اور حضرت 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 کے قدموں میں پڑ جائے اور گھر میں ظلم و ستم مچائے اور گھر میں اس کی زبان سے اور اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے لوگ پریشان ہو، گھر والے پریشان ہو، پڑوسی پریشان ہو، بھائی پریشان ہو. یہ غلط، یہ ظلم ہے، یہ ظالمانہ رویہ. یہ اپنے پیر کو اور اپنے سلسلے کو اور اپنی اس مجلس کو اور اپنے حضرت کو کیا بدنام کرنا ہے. اللہ مجھے ہم سب کو معاف کرنا. میرے بھائی بزرگوں، ہمیں دھیان کرنا، ہمیں یہاں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اتنا فائدہ اٹھانا کہ بڑی سے بڑی ہمارے پر کوئی ظلم کرنے والا ہو، اللہ مجھے بھی ہم سب کو ان کے قدموں میں شامل ہماری ذات ہے اور ہماری اس سے کیا ہے کہ کوئی تکبرانہ مزاج اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے جواب؟ عاجزانہ زندگی، عاجزانہ زندگی، عاجزانہ زندگی. اس لیے بھائی بزرگوں، اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور ہم سب کو یہاں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور ہم سب کو باطنی اور ظاہری دونوں زندگیوں کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اندر کی جو کمیاں، خامیاں اور غلاظتیں ہیں اور سب جو جس کے اندر ہے، اللہ ان سب کو ختم فرمائے. اللہ جو ہے حضرت شیخ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اب میں بیچ میں حائل نہ ہوتے ہوئے میں حضرت حاجی حضرت مفتی ناصر صاحب زیدہ مجدہ دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. انشاءاللہ حضرت کا پرمخ بیان. جزاک اللہ.